बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत गर्मी है, बहुत सरगर्मी है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त भरपूर तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है और एक तरफ खान साहब के इजलास पे इजलास, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुशावरत। JIT की रिपोर्ट के सामने आई है, एक तरह से जलजला आ गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह इस वक्त सब के सब इस्लामाबाद में हैं और कोशिशें हो रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास फिल फॉर बुलाया जाए, ताकि अगर कोई एहतमाल मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान असम्बली को बर्खास्त करते हैं, तो अगर असम्बली इन सेशन होगी तो ये शक या शुबा या ये कोई तासुर नहीं रह सकेगा कि असम्बली को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि लीगली प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली को बर्खास्त करने की सिफारिश नहीं कर सकते अगर कौमी असम्बली इजलास में है। बहरहाल ये तो इस वक्त एक्टिविटीज है जो चल रही हैं। आज JIT की जो रिपोर्ट आई है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा बड़ी तफसीली और तहकीकाती रिपोर्ट जो कि करप्शन के हवाले से है, पनामा के रेफरेंस में शरीफ खानदान के खिलाफ मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी थी और ना कभी आएगी। रिपोर्ट ये कहती है, हम नहीं ये कह रहे, रिपोर्ट ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज साहिबा की जो जाहिर करदा दौलत और जराए आमदन है उसमें वाज़ेह फर्क मौजूद है और मुद्दा अलैहान जो है तहकीकाती टीम के सामने रकूम की तरसीलात की वजूहात नहीं बता सके। यानी वो मनी ट्रेल जो कि नीलसन और नेस्कोल की कंपनियों ऊपर जो अपार्टमेंट्स थे मेफेयर के, वो कहां से खरीदे, किस तरह आए, उसकी मनी ट्रेल शरीफ खानदान के पास मौजूद नहीं है। वजीर आजम उनके बच्चे आमदनी के जराए बताने में नाकाम हुए हैं और मनी ट्रेल उनके पास नहीं। तरसीलात ज़र बाकायदा सऊदी अरब से हिल मेटल्स, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स की कैपिटल FZE कंपनियों से की गई। बाकायदा तरसीलात ज़र नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज को मौसूल हुई। इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह कहा गया कि ये कंपनियां मुस्तकिल खसारे में थीं, उसके बावजूद बरतानिया से, सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसों की तरसील नहीं रुकी शरीफ खानदान को। ये क्यों तरसील आती रही, ये शरीफ खानदान को बताना था, जो कि वो बताने में नाकाम हुए हैं। इसी तरह से नीलसन और नेस्कोल के हवाले से भी कि कंपनी, एक और जो नई कंपनी ऑफशोर निकल आई है जिसके खुद ऑनर बेनिफिशरी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और ये FZE कैपिटल कंपनी है जो कि इसी रिपोर्ट के अंदर, जो कि अब लीक हो चुकी है या मंजर आम पर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, इसके अंदर ये सामने आया है। और ये भी कहा गया है कि नीलसन नेस्कोल के हवाले से जमा कराई गई दस्तावेजात जाली हैं, जबकि FZE कैपिटल कंपनी के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हीं ऑफशोर कंपनियों को बरतानिया में फंड्स की तरसील के लिए इस्तेमाल किया गया। इन फंड से बरतानिया में महंगी जायदादें खरीदी गई। ये बात कि लंदन की जायदादें इस कारोबार की वजह से थी या नहीं थी, ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है और बरतानिया की कंपनियां नुकसान में थी, मगर ये तरसीलात आती रही। ये भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से ये भी कहा कि पाकिस्तान में मौजूद कंपनियों का मालियाती ढांचा शरीफ खानदान की दौलत से मुताबिकत नहीं रखता। उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनकी आसाइशें, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो आमदनी है उससे कहीं ज्यादा है, ये रिपोर्ट ने कहा। इसी तरह से यह भी कहा गया कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9AV के तहत ये करप्शन और बदउनवानी के जिम्रे में आता है। JIT ने जो ये सेक्शन है इसको मेंशन किया है कि इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, यानी ये रिकमेंडेशन दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक यानी मंडे को एक दफा फिर बैठेगी, दलाइल सुनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना इंपॉर्टेंट है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी जो खत लिखा गया था उसके जवाब में साफ इनकार कर दिया है कि दुबई को जो पैसा यहां से गया था वो किसी, जो हवाले तारिक शफी साहब ने दिए हैं उनमें से एक भी हवाला दुरुस्त नहीं है। अब गेम ओवर है या नहीं है? खान साहब कहते हैं गेम इज ओवर, कुछ लोग कहते हैं पार्टी इज ओवर। होगा क्या पाकिस्तान के अंदर, अब क्या होने जा रहा है, ये सबसे अहम और बुनियादी सवाल है। हमारे साथ बहुत ही अहम पैनल मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ मौजूद है जनाब इकराम चौधरी साहब, सीनियर लॉयर हैं, माशाल्लाह सियासत भी देखी है और जो कानून है वो भी जानते हैं। जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया सर। इम्तियाज आलम साहब लाहौर से मारूफ तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया सर। और हमें फिरोग नसीम साहब ने भी ज्वाइन किया है 2 मिनट के लिए, हम उनसे भी बात करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोग नसीम साहब, होगा क्या सर? सवाल यही है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पूछना चाह रही है कि आपको क्या नजर आ रहा है आज की इस रिपोर्ट के बाद? मेरे ख्याल में ये मामला खत्म हो गए हैं मियां साहिबान के लिए। 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि
ان کی کو وارنٹوں کی پٹیشن ہے جو کوالیفیکیشن کا معاملہ ہے، اور دوسرا کرمنل کیسز ہیں جو کہ شاید ان کے خلاف درج کیے جائیں۔ پہلے کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کی ہم بات کر لیں۔ ایشو سارا یہ ہے کہ اب یہ بات جے آئی ٹی نے بڑے بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے یہ بتا دی کہ یہ سارا جو ایک بہت ہی بڑا اماؤنٹ ہے پیسوں کا جو کہ ڈفرینٹ کمپنیوں سے، سعودی عرب سے یو کے جاتا تھا، آف شور کمپنیز تھیں ان سے یو کے میں جاتا تھا، یو کے کی تمام کمپنیز لاس میں دکھائی جاتی تھیں، وہاں سے سارا پیمنٹ پاکستان میں کیا جاتا تھا نواز شریف صاحب کو اور ریسپونڈنٹ نمبر 7 کو، اور وہ آف شور کمپنیز کیا کرتی تھیں، کوئی اس پہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ جو یو کے کی کمپنیز تھیں وہ ساری لاس میکنگ اینٹیز ہیں، اسموک اسکرین جس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ قطر وغیرہ اس سے قطع نظر، مطلب اب قطر وغیرہ کی تو بات کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹلی جے آئی ٹی نے اتنا سیر حاصل انویسٹیگیشن کر لی، اور وہ بالکل یہ غلط کہنا ہے کسی کا کہ ڈسپیوٹ ہو سکتی، کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سر یہ میں کوئکلی یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو نیب نے ریفرنس دیا ہے 1999 سیکشن 9AV کا، اس کے تحت کیا سزا ہو سکتی ہے پرائم منسٹر ان کے خاندان کو؟ یہ تو آپ مجھ سے نہ کہلوائیں، لمبی چوڑی سزا ہوتی ہے، اس میں 10 سال بھی ہوتی ہے، 7 سال بھی ہوتی ہے، اس سے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اور دراصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہولڈر آف پبلک آفس اپنے جو بھی ریسورسز ہیں، ڈکلیئرڈ ریسورسز ہیں، اس کے بیونڈ اس طرح وہ رہتا ہے، یہاں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے جے آئی ٹی نے، اور ایویڈنسز بھی ہیں سب، کہ ان کی جو ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے، جہاں تک کہ ان کی ایکیومولیٹڈ ایکچوئل ویلتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ درست ہو گیا سر۔ تو میرے خیال میں یہ اب صادق بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، یہ ان کے لیے بیسٹ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں، ریزائن کر دیں۔ آپ تو یہ سجیشن دے رہے ہیں سر، بہت بہت شکریہ۔ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، اکرم چودھری صاحب بھی ہیں اور امتیاز عالم صاحب بھی ہیں۔ چودھری صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ اب پرائم منسٹر کے لیے صرف اب استعفیٰ دینا ہی ایک آپشن رہ گیا، اس کے علاوہ موجود کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ تو چیزیں بہت ساری واضح ہو گئیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ طارق شفیع اور نواز شریف فیملی کی طرف سے جو ڈاکومنٹس سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے وہ جعل سازی کی بیس پہ، یعنی وہ بھی درست ڈاکومنٹ نہیں تھے۔ ویریفائی کیا گیا مختلف سورسز سے، یو کے میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، یو اے ای میں بھی، اور غالباً ورجن آئی لینڈز کا بھی تذکرہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکومنٹس درست نہیں ہیں۔ یہ الزامات سے پرائم منسٹر کے بچوں کے اوپر بھی ہیں، اور چونکہ یہ پورا ایک کنیکٹڈ معاملہ ہے، یہ سیکشن 9 کی جو بات ابھی آپ نے کی، اس میں کنفسکیشن آف پراپرٹی یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ضبط کر لی جائے گی جائیداد غالباً 10 سال تک، غالباً 10 سال تک ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے بچے تو خیر چلے وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں بیسیکلی، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، لیکن کرمنل کیسز یہ جو 9 ہے اس کے اندر مین ایکیوز پرسن اور اینی ادر پرسن، یعنی پبلک آفس ہولڈر اور اینی ادر پرسن، سو اس لیے وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے، سزا میں بھی اور دیگر حوالوں میں سے بھی۔ صحیح۔ اب رہا معاملہ یہ کہ آیا یہ سب کچھ جو ہوا، یہ اس کے کانسیکوینس کے طور پہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے ری ایکشن اور رسپانسز سامنے آئے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے۔ جی، وہ ان کا آگے ابھی خواجہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں تمام الزامات کو، جے آئی ٹی پی ٹی آئی کی رپورٹ۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اوپننگ میں یہ بات کی، اتنی زبردست طریقے سے قانون کے مطابق جی آئی ٹی نے اس قدر ڈسکوریز کی، ایویڈنس کی، اور اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ اتنا جینون اور ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں کوئکلی سر امتیاز عالم صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر کہ بہت پہلی دفعہ یعنی کرپشن کے چارجز سیاستدانوں پہ لگے، حکومتیں بھی گئی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی بار بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں جو کہ صحیح بھی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا تاریخی موڑ ہے، اور یہ نواز شریف ماڈل جو پیدا ہوا تھا پوسٹ بھٹو پیریڈ میں، یہ اینٹی بھٹو پالیٹکس میں، اس کا آج زوال ہو گیا ہے۔
جمہوریت کو جو تھریٹ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت پٹڑی سے اتر سکتی ہے، جمہوریت پٹڑی پہ رہ سکتی ہے کہ وزیر اعظم فوراً مستعفی ہو جائے ابھی اسی وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ٹرانزیشن کو جو جمہوری عبور ہے اسے کسی بحران کے شکار نہ ہونے دے، مکمل ہونے دے، اور اس احتساب کے بارے میں اور انتخابات کے بارے میں، صاف ستھرے انتخابات کے بارے میں ایک واضح ایک جامعہ قانون وضع کرے اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جائے۔ ویری امپورٹنٹ۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وقت ضائع کر دیا ہے، انہیں غلط مشورہ دیا گیا کہ وہ استعفیٰ نہ دے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس طرف راغب تھے۔ ابھی انہیں مشورہ دے رہے ہیں لوگ، وکیل لوگ تو کبھی کیس ہارتے نہیں ہیں، ادھر بھی وکیل لوگ ہوتے ہیں ادھر ہی وکیل لوگ ہوتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سارے نہیں ہوتے، یہی ہوتا ہے۔ آج پڑھ لیں اخبارات میں دونوں طرح کے اوپینین ہیں، کوئی ایک قانون کی تو کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ میں اچھا سر سیاسی معاملات میں نہیں، امتیاز صاحب آپ نے جو بات کر دی نا کہ فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں، یہ تو خان صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب مطالبہ کیا ہے کہ وہ گیم از اوور، اب ختم، اب گھر جائیں آپ اپنے، لیکن ابھی پریس کانفرنس آپ نے سنی، مطالبات مسترد، وہ کہہ رہے ہیں کورٹ میں بھی جائیں گے۔ جی سر، جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت کا راستہ جو ہے وہ استعفے کا راستہ ہے، اچھا، اور ڈھٹائی کا راستہ یہ ہے کہ کان پکڑ کر نکالا جائے۔ اچھا، اس چیز میں دیر صرف ایک ہفتے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ جس انداز سے آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر ایس سی پی کے چیئرمین کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، آج ان کے اوپر چھاپے بھی سنا ہے کہ شروع ہو گئے مارنے، اور ان کے گرفتاری کے لیے بھی کام شروع ہوا۔ بالکل۔ دوسرے یہ کہ جاوید کیانی اور سعید احمد صاحب جو منی لانڈرنگ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور واتھرا صاحب کے ساتھ یہ اسٹیٹ بینک میں بھی تھے اور اب نیشنل بینک کے صدر تھے، ان کے خلاف ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ حسن نواز آج جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوم منسٹر ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ ایان علی اور ان سب کو بالکل ای سی ایل میں ڈالا تھا، اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، یہ میں ڈاکٹر صاحب، جی امتیاز صاحب آپ کر لیں، پھر میں رانجھا صاحب کے پاس ان کے سارے ہم ایک طرح جواب لیجیے گا۔ ہاں جی امتیاز صاحب آپ پوائنٹ اٹھا رہے تھے کوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور پی ایم ایل این کو ہوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جمہوریت پٹڑی سے اتر سکتی ہے اور فاشزم اور آمریت آ سکتی ہے اس ملک میں، لہذا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اب اپنا رول ادا کرے، وزیر اعظم پیچھے ہٹے نواز شریف، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی لے جائے۔ نہیں، وہ تو ابھی شروع ہو گئی نا، وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب خورشید شاہ پہنچ رہے ہیں ابھی اسلام آباد، خورشید شاہ ابھی پہنچ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس فی الفور بلوایا جائے تاکہ کوئی اجلاس کے دوران چونکہ نہیں تحلیل ہو سکتی اسمبلی تو وہ نہ ہوا جائے۔ رانجھا صاحب کوئکلی میں پھر دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گی، لیکن جواب یہ ہے کہ اب کیا پرائم منسٹر مستعفی ہوں گے، خود کو بچائیں گے یا ملک کو بچائیں گے؟ کوئکلی، لیکن مجھے کم از کم ان کی تمام ایشوز جو انہوں نے کیے اس کا جواب ضرور دے لینی چاہیے، کیونکہ 5 لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو تصویر ابھی اس وقت پیش کی جا رہی ہے وہ تصویر جو ہے بالکل نامناسب ہے، اور جس طرح سے یہ وزیر اعظم کی نااہلیت کے اوپر پہنچ چکے ہیں، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے، جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، جس طرح سے مجھے بات ختم کرنے دیں نا، جس طرح تحلیل کرنے کی اسمبلی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے ابھی بہت قبل از وقت ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے، اس پوری کی پوری رپورٹ کو ابھی تک جس تفصیل سے میرے بھائی نے کہا کہ جی یہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے انکوائری کی ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ابھی تک تو اس کی سمری جو ہے صرف وہ آئی ہے، ایگزیکٹو سمری، پوری رپورٹ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے شاید مس کیا ہے، 9 کی 9 جلدیں اب آ چکی ہیں، لیکن 1000 صفحے جو آپ کی اور میں بھی آیا ہوں، میں بھی سپریم کورٹ میں تھا اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے بھی کاپی اپلائی کی ہوئی اور مجھے بھی تک کاپی نہیں ملی، تو میرے خیال سے لوگ پہلی کاپی پڑھ کے اپنے جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں، جو یہ میں کہوں گا کہ بالکل غیر مناسب ہے۔ دوسری بات وہ یہ جو بات کر دی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، جب دیکھیں جی ہم تو
JIT को डिस्प्यूट कर रहे हैं और बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि JIT के बीच में ऐसे गैप्स और लैप्सेस छोड़ दिए गए हैं। देखिए जिस तरह मैंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो पढ़ा JIT का, उसके बीच में उन्होंने कानून सुप्रीम कोर्ट को तजवीज कर दिया है। तो क्यों ना करें? देखिए आज तक JIT को कानून तजवीज करने का इख्तियार नहीं दिया। कानून सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि कानूनी क्या होगा मामला, सेक्शन 9 क्या कहते हैं, और कानून शहादत को भी बता दिया कि जी कानून शहादत जो है वो ये कहता है, लिहाजा आप सजा इस तरह दी जा सकती है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि ये वाकई इमरान नाम है। ये जो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल JIT की जो रिपोर्ट है ये क्या है, ये इमरान नाम है और हम इसके बीच में यही बातें कर रहे हैं, पहले दिन से ये बात करें। देखिए जी ब्रेक के बाद मुझे सबके पास आना है, क्योंकि को ना ऑन बोर्ड लेना सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी टाइम निकल गया, थोड़ा सा ये वो ऐसी चीजें जिन गैप्स को अगर फिल नहीं किया गया तो ये रिपोर्ट पूरी की पूरी मुतनाज़ा है। कैसे मुतनाज़ा है? पूरी की पूरी 10 जिल्दें हैं, 9 जिल्दों के अंदर जो इल्जामात है उसकी तरदीद तो करें। मनी ट्रेल किधर है? आज वॉल्यूम 9 जिल्दों में से 10वीं जिल्द आज क्यों छुपाई गई है? वॉल्यूम 10 क्यों नहीं सामने ला रहे? वॉल्यूम 10 में वो सारी बातें हैं जिसके बीच में इन्होंने कानूनी जो इन्होंने तजावुज किया है वो सारी बातें छुपाई जा रही हैं। तो आप पूरी मनी ट्रेल लेके आ जाएं, आप ले आए, आप कहें कि ये हमारे पास मनी ट्रेल है और बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमारी मनी ट्रेल को अगर ये लोग मानेंगे तो हम लेकर आएंगे ना। हम तो कहते हैं कि जाके कतरी से जाके मिलो, उसका वो ये इंटरव्यू नहीं करेंगे। हमने इनको कहा कि BVI में चले जाएं, म्यूचुअल लीगल सिस्टम में जो नहीं। मेरी बात देखिए, आप जितना टाइम इनको दिया हमें भी दें, लेकिन आप गवर्नमेंट का भी तो मुझे तो कोई टाइम ही नहीं दिया। इकट्ठे हैं सारे एक ही बात कर रहे हैं, 1 अगेंस्ट 5। अभी तक आरिफ अलवी साहब ने जो बात की, सारे पैनल ने वही बात की। तो देखिए आप हमारा मौक़िफ़ भी लें, गवर्नमेंट को भी बोलने का सर 13 मिनट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम छूट गया। मेरा तो कसूर नहीं है ना, लेकिन ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे, मेरा मौक़िफ़ तो लेना आप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस JIT को पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि आमिर अजीज का इसके बीच में होना, बिलाल का इसके बीच में होना, और अब वाजिद ज़िया ने जो अपना करीबी रिश्तेदार जो सोलिसिटर फर्म वहां पे एंगेज कर ली है, वो लोगों को एंगेज करना। क्या PTI के लोगों के अलावा इस JIT को कोई बंदा नहीं मिलता जिसको ये एंगेज करके तहकीकात करा ले? लंदन में भी जो सोलिसिटर लॉ फर्म इन्होंने एंगेज किया वो भी वो है जो वाजिद ज़िया का फर्स्ट कजन है। क्या इस बात में वाजिद ज़िया जो है वो PTI के हैं? तो वाजिद ज़िया का कजन जो PTI में, उसकी अपनी जो बीवी है, वाजिद ज़िया भी PTI में, तो उनको ये तहकीक तो कर लेनी चाहिए। वाजिद ज़िया का जो कजन है वो जो राजा साहब, राजा अख्तर क्या नाम है, आपके एतराज़ात हैं मौजूद, लेकिन तो ये कह रहे हैं कि ऐसे एतराज़ात की मौजूदगी में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जनाब ये आप जिस तरह पाकिस्तान को और जो सारा एक पिक्चर यहाँ पे बनाई जा रही है वो नहीं है। ये पिक्चर नहीं है, तो आप सही पिक्चर पेश करने की कोशिश करें। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद चौधरी साहब भी हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी भी, उनसे बात करेंगे, इम्तियाज साहब से भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर वो जाते जाते असेंबली को भी तहलील कर देते हैं, यानी मशवरा दे देते हैं प्रेसिडेंट को, तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए ये सारी बातें जो हैं हाइपोथेटिकल हैं, मगर मैं समझता हूं कि ज़रा इस बात को बड़ा क्लियरली समझ लीजिए कि JIT ने रिपोर्ट दी है और दस्तावेजात दी हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगी। हम इन सारी चीज़ों का तज्जिया तो करते रहेंगे, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि 1980 की दहाई में और 90 की दहाई में 5-6 नॉमिनल कंपनीज बनाई गई, जिसमें मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल, हुदैबिया, हमजा बोर्ड और मेहरान टेक्सटाइल और रमज़ान टेक्सटाइल, और इनको सिर्फ शेल कंपनीज के तौर पर यूज किया, पैसा बाहर भेजा गया, वहां से वापस लाया गया और यहाँ पर उस पैसे के जरिए लोन्स भी लिए गए। दूसरे ये कि हमारी जो पिटीशन थी उसको भी समझ लीजिए, हमारी पिटीशन ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग और इन्होंने क्या किया इस पर नहीं है, ये तो उसके अंडे बच्चे हैं। खुद ही अपने आप हमारी पिटीशन सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे और उसके साथ साथ उसके हवाले से गलत बयानी की 3 मरतबा। अच्छा डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पिटीशन इस पे नहीं थी। पिटीशन नहीं है, मैं बताता हूं इनकी पिटीशन किस तरह। अलवी साहब मैं आपको पिटीशन पे करेक्ट कर दूं, मैं इस बात पर फैसला साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आप अपनी पिटीशन जरूर पढ़ लें, मैं आपको बता रहा हूं आप गलत बात कर रहे हैं। पिटीशन उनकी बात से तरह से है, पिटीशन इस बात पे शुरू होती है कि पाकिस्तान के बीच जी नामुनासिब कैफियत है। अच्छा डॉक्टर साहब मौका मिलेगा, ये नामुनासिब जी बिल्कुल बिल्कुल, चुप हो गए आप, बोलिए जी बोलिए, मुनासिब कर देते। मैं ये कह रहा हूं कि ये पिटीशन हमारी ये थी कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर साहब का झूठ बोलना, इस पर हमारी प्रेयर है, बड़ी सिंपल सी। वो प्रेयर ये है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए।
اب لہٰذا اس تحقیق کے اندر جو بھی ثبوت آئے گا جو JIT نے جمع کیا ہے، ان کے بس میں تھا کہ یہ اصل ثبوت لے آتے کہ وہ 10 کاغذ 5 کاغذات تھے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے یہ ڈاکیومنٹس ہیں، خرید و فروخت کے 5 اپارٹمنٹس ہیں، ان کے خرید و فروخت کے یہ ڈاکیومنٹس ہیں، اور جس کا جو کہ JIT کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ڈاکٹر صاحب مریم نواز نے فورج کیے ڈاکیومنٹس، بالکل میں مناسب بات کرتا ہوں، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اور کہا ہے بھائی میں مناسب بات کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے مناسب بات کرنے دیں، آپ نے کافی دیر مناسب بات کر لی ہے، میں بتاتا ہوں سبمٹ کیا ہے، جی بالکل یہ الزام ہے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں فورجری کی جو چودھری صاحب نے بات کی تھی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی پہلی بات PTI کے پٹیشن کی انہوں نے 4 الزامات لگائے، انہوں نے جی پاکستان کے بیچ میں کک پیکس لیے گئے، پاکستان کے بیچ میں کرپشن ہوئی، ان کرپشن کا پیسہ جو تھا منی لانڈر ہوا، وہ پیسہ دبئی میں گیا اور دبئی سے وہ پیسہ سعودی عرب گیا، سعودی عرب سے وہ لندن چلا گیا، وہاں سے فلیٹس خریدے گئے۔ اس میں جو ان کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی پٹیشن کی بنیاد ہے کرپشن کے اوپر۔ میں آپ دیکھیں الزام کے بغیر یہ تو نہیں ہے نا کہ لندن فلیٹ لے لیا، ان کا جو تھا بھائی آپ نے اپنی پٹیشن خود نہیں پڑھی ہوئی، علوی صاحب ذرا پٹیشن پڑھ لیں، آپ کی پٹیشن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، میں منگوا کے چودھری صاحب سے پوچھ لیتی ہوں آپ کی پٹیشن میں آپ نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ٹاپک کا میں ان کو بتا دوں، اگر کرپشن کا یہ ثبوت دیتے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا تھا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے اگلے ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات جسٹ اے سینٹنس دیکھیں، پراپوزیشن بالکل سمپل ہے، یہ سیکشن 9 جو کوٹ ہوا اور بنیادی طور پر یہی بنیاد ہے سارے کیس کی کہ آپ کے اثاثے آپ کے ذرائع آمدنی سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ پہلی بات بالکل۔ اور اگر آپ کے پاس اس کے لیے اویلیبل جسٹیفائیبل سورسز ہیں تو آپ بتا دیں، لیجیٹیمیٹ سورسز، تو آپ بتا دیجئے۔ یہ ہے سارا ایشو، ایڈمٹ ہوگی پراپرٹی، کمپنیز بھی ایڈمٹ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فیبریکیٹڈ اور ایسے ڈاکومنٹ بلڈ اپ کر کے پیش کیے جو الٹیمیٹلی اس رپورٹ کے اندر نگیٹ ہو گئے سارے کہ یہ جعل سازی کی گئی ہے۔ اٹس اے ویری سیریس ایشو۔ اب سپریم کورٹ کے اندر ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ سیکشن 9 یا باقی چیزیں جو پرپوز کی گئی ہیں ریفرنس کے حوالے سے، یہ اپنی جگہ، یہ ایشو بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر غلط بیانی کر کے، پرجری کر کے آپ نے بعض چیزوں کو پٹ اپ کر دیا ایز ایویڈنس اور وہ غلط نکلا رپورٹ میں۔ اب اس کی بیس پہ بھی کرمنل پروسیجر کوڈ، پاکستان پینل کوڈ کے تحت باقاعدہ FIR رجسٹر ہو کے پراسیکیوشن ہو سکتی ہے، یہ فوجداری مقدمہ 100% اس میں کسی قسم کا امتیاز صاحب یہ تو بڑی واضح ہو گئی بات۔ اب یہ سب لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جب کورٹ بیٹھے گی تو وہ کیا کرے گی، یا جب بھی فیصلہ کریں گے کیا کریں گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کو گھر چلے جانا چاہیے سسٹم کی خاطر، جمہوریت کی خاطر۔ وزیر اعظم جائیں گے یا سب جائیں گے آپ کے خیال؟ دیکھیے اگر یہ PMLN لڑائی کی طرف جائے گی تو کرائسس بڑھے گا اور جمہوریت پٹڑی سے اتر سکتی ہے، اور احتساب کی آڑ میں فسطائیت بھی آ سکتی ہے اور آمریت بھی آ سکتی ہے۔ سر آمریت کے تو کوئی چانسز نہیں رہے، چوائس پرائم منسٹر کے پاس ایک ہے، چوائس پرائم منسٹر کے پاس 2 ہیں، ایک استعفیٰ دے دیں یا ایک ہفتے کے بعد بینچ انہیں گھر بھیج دیں۔ ان کے خلاف سٹرکچر کلیئرلی آ جائے گا جو ایویڈنس آئی ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے، ہم نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں، ایک بڑا انقلابی کنکلوژن نکالا ہے جو کہ اصل میں ہونا اسے دوسرے طریقے سے چاہیے۔ وہ یہ کہا اس نے کہ یہ اپنے ذرائع سے زیادہ رہ رہے ہیں، یہ اپنے ذرائع سے زیادہ نہیں رہ رہے، جو ان کے بہت زیادہ ذرائع ہیں یہ انہوں نے ظاہر نہیں کیے، اور یہ پورے پاکستان کے تمام بڑے سرمایہ داروں پہ اور پارٹیوں کے تمام بڑے لیڈروں پہ لگتا ہے۔ یہ عمران خان پہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان ایسی اچھی زندگی کیسے گزارتے ہیں بغیر کسی ذریعہ آمدنی کے۔ یہ زرداری پہ بھی لگتا ہے، یہ سراج الحق پہ بھی لگتا ہے، یہ جہادی لیڈروں پہ بھی لگتا ہے، یہ مولانا کرام پہ بھی لگتا ہے، یہ بہت سارے ریٹائرڈ ججز پہ اور ریٹائرڈ جنرلوں پہ بھی لگتا ہے۔ تو اب پھر لایا جائے ایک احتساب کا قانون جس میں سب کا احتساب ہو، صرف نواز شریف کا کیوں ہو؟ یہ احتساب کا قانون تو جب آئے گا صحیح لیکن جمہوریت کو پٹڑی سے نہیں اترنے دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، میرا یہ فیتھ بھی ہے، کنفرمڈ میں ویو اپنا بیان کرتا ہوں، کوئی کسی نے یہاں
آ کے غاصبانہ قبضہ نہیں کرنا. اب نہیں ہو سکتا. نو پرسپیکٹو اینڈ نو اسکوپ اور چانس فار دیٹ. اس لیے اس حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اپسٹنس آ سکتی ہے لیکن بنیادی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال اب نہیں ہوگا نا سر, اب تو ہو نہیں ہوگا سر, ہونے بھی کوئی نہیں دے گا. میڈیا, سول سوسائٹی, ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اب میں اس پہ کچھ نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتساب بھی نہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی جاری رہنا چاہیے اور یہ نواز شریف اور فیملی کے بعد بھی یہ پروسیس کنٹینیو رہنا چاہیے. جو امتیاز صاحب نے, میں آپ کے پاس آتی ہوں ڈاکٹر صاحب, جو امتیاز صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ٹائم ہے بیچ کا, اس کے اندر آپ کوئی ایسا قانون بنائیں احتساب کا کہ جمہوریت کو بھی خطرہ نہ ہو اور احتساب بھی ہو جائے. الیکشن ریفارمز ایسی کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اب نہ استعفیٰ دیتے ہیں یا اس کو پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے طور پر لیں گے تو جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ ہے. آج تک جمہوریت کو خطرہ نہیں تھا, اور میں وعدہ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرے پارٹی کے اعتبار سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو پٹری سے نہیں اترنا چاہیے. اور یہ ساری کارروائی اس لیے نہیں تھی بلکہ جمہوریت کو اپنے سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مضبوط کرنے کی نیت ہے جس کے اندر احتساب بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا آرڈیننس سیکشن 9514C اور یہ کہ 1985 سے لاگو ہوتا ہے, یہ کافی ہے. اس کے اعتبار سے جو انڈے بچے اب اس میں سے نکلیں گے, جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہوں گی تو کرمنل انویسٹیگیشنز اب شروع ہوگی. ہمارا کہنا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا, پہلی بات ایک بار وہ یقیناً اس کے پیچھے آئے گا. بڑی دفعہ آپ نے جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ وہ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے بیچ میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی پہ ہمیشہ سے یہ الزام لگا, پی ٹی آئی کا کردار جو ہے وہ اس پورے 4 سال کے دور میں آپ کو پتا ہے کبھی امپائر کی بات کرتے رہے, کبھی امپائر کی بات کرتے رہے, کبھی امپائر کی انگلی کی بات کرتے رہے, یہ ایسے ہنٹس دیتے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے ابھی تک یہ مشہور اس طرح سے پارٹیز ہیں, یہ استعمال ہو سکتے ہیں اور اس میں استعمال ہونے کے پورا پوٹینشیل. دوسری بات آپ جواب دیجئے نا, یہ جواب نہیں ہے, یہ جواب یہ آئی سی آئی جے کا معاملہ ہے. یہ انٹرنیشنل کنسورشیم ہے جس سے آئی سی آئی جے نے تو خود کا ہے اپنا ڈسکلیمر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہ رپورٹ شائع کی ہے اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کسی قسم کی بدعنوانی اس بندے نے کی ہے جس کا نام اس رپورٹ میں. یہ تو آئی سی آئی جے. دوسری بات کی جب دانیال عزیز نے آئی سی آئی جے کو ای میل لکھی تو اس پر انہوں نے خود کہا کہ وزیر اعظم کا نام پیناما پیپر میں نہیں ہے. سر نہیں ہے, لیکن آج جے آئی ٹی کہہ رہی ہے انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ رکھا ہے نا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے بیگ ان کے ٹرانزیشنز وہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھپائی ہیں چیزیں. جے آئی ٹی آئی سی آئی جے نہیں ہے, پہلے سوال کا جواب یہ ہے. دوسری بات یہ ہم ابھی قبل از وقت یہ ایزیوم کر لیں کہ جے آئی ٹی نے ساری تحقیقات کر لی ہیں. مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ یہ لنڈن میں کہاں پر گئے, انہوں نے کہاں سے یہ سارے ریکارڈ اکٹھے کیے. دبئی ایک طرف گئے, ایک دفعہ وہاں سے کچھ چیز لے کر آئے. دبئی کا لیٹر تو لکھ دیا, لیٹر کا جواب بھی تو آئے گا تو پتہ لگے گا نا. ہمیں ریبٹ تو کریں, ابھی تو یہ ساری ہم نے ڈیبیٹ شروع کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ڈیبیٹ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے کاغذات کہنا چاہتا ہوں ان کو ذرا سا خاموش کر لیجئے تو میری بات سن لیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سی پی کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا میں آتی ہوں ان کا پورے کا پورا جی اب آپ اگر بات کروانی ہے تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یار یہ دوسرے